अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे माँ बहनों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे घरों में खैर व बरकत नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए दुआ पढ़ते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 13 तक यानी 8 to 13 की वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के साथ तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। व और, मिन से, अन्नास लोग, मन जो, यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, व बिलयौमि साथ यौमे अल आखिरी आखिरत के, व और, मा नहीं, हम ओ बिमुमिनीन ईमान लाने वाले हैं, युख़ादिऊन वो धोखा देते हैं, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व और, मा नहीं, यख़दऊना वो धोखा देते हैं, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, फ़ी क़ुलूबिहिम फ़ी में, क़ुलूबिहिम उनके दिलों यानी फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरज़ुन मरज़ है, फ़ज़ादहुम तो बढ़ा दिया उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, मरज़न बीमारी को, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीम अलमनाक यानी दर्दनाक, बिमा बवजह उसके जो, कानू थे वो, यकज़िबून वो झूठ बोलते। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनको, ला नहीं, तुफ़सिदू फ़साद करो, फ़िल अर्दी ज़मीन में, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम ओ ही, अल मुफ़सिदून फ़साद करने वाले हैं, वलाकिन लेकिन, ला नहीं, यशउरून वो शऊर रखते। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनको, आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसा के, आमना ईमान लाए, अन्नास लोग, क़ालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा के, आमना ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक ओ, हम ओही, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ हैं, वलाकिन लेकिन, ला नहीं, यअलमून वो इल्म रखते वो जानते। चलिए तफसीर शुरू करते हैं, सुनते हैं इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ کو مانتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخرت کو مانتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ مانتے نہیں۔ منافقین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، بلکہ یہ ہر دور میں ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ یعنی لوگوں میں سے۔ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ڈسکوالیفائی کرتا ہے ان کے یہ کہنے کو؟ اللہ تعالیٰ کیوں ڈسکوالیفائی کرتا ہے؟ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے، ان کا یہ کہنا اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے آیات میں آپ دیکھیں ڈیٹیلز۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسکم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ شعور بھی نہیں رکھتے، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ وہ کیا کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں؟ اصل حقیقت چھپا کر، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو خود اپنے بول کی حقیقت نہیں پتہ، اور وہ خود دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، ایمان لانے والوں کو یہ کہہ کر کے ہم مومن ہیں۔ شعور یعنی کسی بات کی حقیقت کو جان لینا، شعور یعنی کسی بات کی حقیقت کو جان لینا، کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ تو وہ اپنے اس عمل کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے کہ کر کیا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف ایمان والے ہیں، اور تیسری طرف وہ خود ہیں۔ تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ سچا بننے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے اور وہ انسان کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ سچا ہوتا ہے، اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے۔ جو شخص خود کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اہل ایمان کو نہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دی۔ کس کی بیماری؟ شک و شبہ کی بیماری۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سمجھنا دل کا کام ہے، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس لیے سمجھ سے خالی ہے۔ منافقت شک و شبہ میں بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں شک و شبہ ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری کو پھر بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی وہ بے چینی اور سکون نام کی چیز نہیں ہے ان کے لیے، ٹارچر میں اپنے آپ کو دے کر رکھے ہوئے ہیں، اور ظاہری چیزوں میں اپنا دل بہلاتے ہیں۔ آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس لیے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ زیادہ تکلیف اسی گروہ کو ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے اور
زبان سے کچھ اور بول رہے ہیں۔ ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جو دل میں ایک، زبان میں ایک جس شخص کے ہوتا ہے تو وہ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں جواباً؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں جواباً؟ کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فساد کر رہے ہیں اصلاح کا نام دیا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل بات پہنچانے میں ان کے بیچ پردہ ہے، رکاوٹ ہے، اصل بات پہنچانے میں ان کو بہت رکاوٹ ہوتی ہے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار، الا یہ کلمہ خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الا انہم هم المفسدون، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہی خود فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ الا یعنی خبردار، وارننگ کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ایسے ہی لوگ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جن کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے، وہی اصل سبب فساد کے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ وہی فسادی ہے لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، شعور کی کمی ہے ان کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے سب لوگ ایمان لا رہے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے سب لوگ لا رہے ہیں، جیسے صحابہ، یعنی صحابہ مراد ہے یہاں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف لوگ، کم عقل لوگوں کی طرح ہم ایمان لائے؟ ان کے خیال میں سچے اہل ایمان والے بیوقوف ہیں، بیکاز وہ ایمان کے خاطر ہر چیز کی قربانیاں کرنے لگتے ہیں، وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے خاطر اپنے ایمان نہیں بیچتے۔ آگے کہا جا رہا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں یہاں ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ، اور ان کو بھی جو سن رہے ہیں، یعنی وہ اس وقت میں کہتے تھے وہ لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتر رہی تھی، جب لوگ سن رہے تھے، وہ زمانے کی بات ہے، اور ان کو بھی جو یہ سن رہے ہیں، یعنی ہم کو، سمجھ میں گیا؟ بے شک وہی لوگ ہیں جو انتہائی نام سمجھ ہے لیکن وہ جانتے ہی نہیں، ان کے یہ حرکت بے وقوفی پر مبنی ہے۔ آج بھی دیکھیں ہم ایمان والوں کو، آج کے وقت میں بھی ایمان والوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف، لیکن یہ بے وقوف جو سمجھتا ہے وہی بے وقوف ہے۔ جو ایمان رکھتے ہیں وہ بے وقوف نہیں، جو ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتا ہے وہی دراصل حقیقت بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔